کیا ہو جائیں گے؟ یا اللہ کی ایسی دوستی بھی ہے جو قیامت کے حشر کے میدان میں سر سوا دینے میں ہوگا اور وہ دوستی ہی رہے گی. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہاں تجھے وہ دوستی بتا دوں سارے دوست دشمن بن جائیں گے لیکن اللہ کہتا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ. فرمایا جو متقین کا دوست بن جائے گا متقین کا غلام بن جائے گا وہاں سارے دوست دشمن بن جائیں گے. لیکن آستانہ صابریہ پہ آنے والوں بابا جی کی زیارت کرنے والوں کسی مقصد کے تحت آئے ہو کسی تعلق کے تحت آئے ہو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دوستی ایسی ہے جب سورج سوارنے سے پر ہوگا ساری دوستیاں دشمنیاں بن جائیں گی لیکن اللہ والوں کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کم ہے کہ شاہ صاحب یہ حکم کے مطابق کھڑا ہو قرآن حدیث میرا پیمانہ ہے. تمہیں فرماتے ہیں صد کتابوں اب اللہ کا ولی کرتا کیا ہے آپ کہتے ہیں صد کتابوں صد ورق در نار کن صد کتابوں صد ورق در نار کن خفتہ دل را یکدم بیدار کن. فرمایا اللہ کا ولی اور اللہ کے ولی کا چہرہ اللہ کے ولی کا بابا جی کا چہرہ دیکھیں اور جتنی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اس کے باوجود آپ چہرے کا دیدار نہ ہو. آقا نے فرمایا اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا خیارکم عباد اللہ اچھے بندے دانا بندے عرفہ بندے کون ہیں الذین اذا رأوا ذکر اللہ کہ جب چہرے پر نظر پڑے نظر چہرے پر پڑے کوئی اللہ والا کی دلیل دیتا ہوں نبی کے کلام سے دیتا ہوں. فرمایا نظر چہرے پر پڑے اللہ کے ولی کے اور تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. خیارکم عباد اللہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ. اور دیکھ لو نشانی 80 سال کے قریب عمر ہے لیکن چہرے کو دیکھو لائٹ بڑھ گئی. میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے سب سے بڑا. اور پھر حسبن نسبن سید آلے رسول آلے فرمایا اس بات کو تو پتہ تب چلے گا جب حشر کا میدان سے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ وہاں پر بھی اپنے متوسلین کو چھوڑے بغیر جنت میں کھڑے ہو جائے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ فرمایا حشر کے میدان کے اندر یہ ہستیاں کھڑے ہو جائیں گی اور اللہ کے ساتھ جھگڑا فرمائیں گی کہ یا اللہ میرا مرید تھا میری خدمت کرتا تھا میرے چہرے کا دیدار کرتا تھا میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا یا اللہ اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا اگر تم اس کو جنت میں نہیں بھیجتا تو میں بھی تیری جنت میں جانے کو تیار ہوں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی یاری میں آ جائے انسان جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو فرمایا صد کتابوں صد ورق در نار کن خفتہ دل رہا یکدم بیدار کن. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فرمایا ولی کی نظر یہ ہوتی ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر کی. اللہ
جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ان کی لگن دیکھی. کسی کی کچھ لگن ہے, کسی کی کچھ لگن ہے. قبلہ شاہ صاحب کی لگن یہ ہے کہ دین کا کام ہوتا رہے, نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں سجتی نہیں, سر پہ ٹوپیاں ہوں, نماز پڑھتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور اللہ والوں کی یہ دلیل کہ آج بھی اگر آپ کسی اللہ والے کے دربار پر چلے جائیں تو پہلے گھر سے چلتے ہیں تو وضو کرتے ہیں, ضرور پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ اپنی ڈیریوں کے اندر بیٹھ کر بھی ذکر کرواتے ہیں. شیخ محمد شتپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں, تو فوراً آپ نے قصور کی طرف نظر کی تو آپ نے فرمایا حلی بھی بلیا, حلی بھی. تو جب خطبہ ختم ہوا تو مریدین نے پوچھا حضرت آپ نے دوران خطبہ کے بھلے صاحب کا نام لیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, فرمایا مریدو جب میں منبر پر بیٹھا تو میں نے قصور میں دیکھا کہ بندہ آپ بھی اپنی قبر میں اللہ ہو کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ہو اور رومی فرماتی ہے ہر کے خدمت کار دوں. اب توجہ کا ایک نقطہ دیتا ہوں, ہر کے خدمت کار دوں مخدوم شد. اگر آج اپنے پیر کی خدمت کرو گے کل تمہاری بھی کوئی خدمت کرے گا. اگر آج اپنے پیر کے پاؤں دباؤ گے تو کل تمہارے بھی پاؤں دبائے گا. ہر کے خدمت کار دوں مخدوم شد, ہر کے خدرا فرمایا مرشد کی گلی میں داخل ہو جاؤ. تو پھر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ گئے اپنے مرشد کے ہاتھ سے آج شریف میں تو لنگر پک رہا تھا, توجہ فرمانا, تو وہاں تندرستی لنگر پکاتے ہوئے آیا اور آ کر کہنے لگا پیڑا ہاتھ میں ہے. حضرت اس پیڑے کو کتا منہ مار کے چلا گیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. تو پھر میرے شاہ صاحب روشن ضمیر تھے, آپ سیال شریف میں حلقے میں داخل ہوتے تھے, جوتیاں اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے, فرماتے تھے میرے مرشد کی زمین ہے اس پر میں جوتی لے کر نہیں چلتا. آپ نے بیڑے کو بھی دیکھا, اپنے شاخ کو دیکھا, فرمایا میں ابھی یہاں مسئلے بتانے نہیں آتا, مسئلے سیکھنے آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تندرسی ایسا کر, میرا زمین تو یہ کہتا ہے, تو کہتا ہے کتے نے منہ مارا ہے, تو وہ بھی سیال شریف کا کتا ہے, وہ پیڑا میرے لیے پکا دے, روٹی میں کھا کے چلا. زمانہ غلام بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ قبلہ بابا جی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے, اس آستانے کو اللہ آباد رکھے, اور اللہ رب العالمین جتنے بھی مریدین حضرات ملتان تک آئے, کراچی سندھ تک حضرت کے مرید تشریف لائے ہیں اور 2-3 دنوں سے یہاں لوگ آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کا آنا قبول فرمائے. حیدرآباد سے, ملتان سے, لیا سے, فیصل آباد سے اور پاکستان کے کونے کونے سے قبلہ شاہ صاحب کے مریدین حضرات آئے ہیں, اور اپنے علاقے کے جو مریدین حضرات ہیں اور ہمارے قرب و جوار میں قبلہ بابا جی کے ساتھ محبت کرنے والے جو لوگ آئے ہیں, جو بابا جی کو عشق سے آپ کو چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, مریدین ہیں, علاقے سے بھی جو لوگ آئے ہیں, اللہ رب العالمین سب کو بڑھ کے عطا فرمائے. اور مرید وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ شالا میرا مرشد آباد ہے. اے آستانہ, اے ٹھپرا شریف, قبلہ بابا جی نے نام ٹھپرا شریف, اگر اس کے راوہ شریف آخیا جاتا ہے تو پیر طریقہ راوہ شریف ممبئی رشت و حدیث قبلہ پیر سید صاحب حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی برکات ہے کہ آج ٹھپرا کے چپے چپے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو میری آپ سے دعا ہے, درخواست ہے کہ دعا فرمائے بابا جی کا سایہ قائم رہے, اللہ اس آستانے کو آباد رکھے, فیض چلتا رہے اور مرید آتے رہے, جھولیاں بھر کے جاتے رہے. وآخر دعوانا
الحمدللہ.